السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بی اماں نے تعجب اور خفگی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، مگر عائشہ بیٹا، تم وہاں کیسے جا سکتی ہو؟ کیوں بی اماں؟ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ ارے اب میں اتنی ڈرپوک بھی نہیں جتنا آپ مجھے سمجھتی ہیں۔ پلیز مجھے لے چلے نا۔ وعدہ کرتی ہوں کسی کو اس بارے میں نہیں بتاؤں گی، ایوب کو بھی نہیں۔ بس آپ ایک بار کسی طرح مجھے اپنے ساتھ آنے کی اجازت دے دیں۔ میں نے بی اماں کے سامنے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا تو انہیں ہار ماننی ہی پڑی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مگر وہاں تم بالکل نہیں بولو گی، چپ چاپ بیٹھو گی، اسی شرط پر میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ انہوں نے جب یہ بات کہی تو میں نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اپنے تجسس کے باعث میں اس وقت ان کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان سکتی تھی۔ اب مجھے بے صبری سے رات ہونے کا انتظار تھا۔ بی اماں کے بارے میں شادی سے پہلے کی سنی ہوئی باتوں کو میں یاد کر رہی تھی۔ جو کچھ سن رکھا تھا وہ حقیقت کا روپ لیتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرا نام عائشہ ہے، میری عمر 25 سال ہے اور میں شادی شدہ ہوں۔ شادی کو قریباً 2 سال ہو گئے ہیں۔ میرے شوہر ایوب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں اور ایوب یونیورسٹی میں ہم جماعت تھے۔ ہم دونوں کا سبجیکٹ ایک تھا، ہمارا فرینڈ سرکل بھی ایک ہی تھا، اسی لیے ایک دوسرے کے ساتھ خاصا وقت گزارنے کو مل جایا کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں کافی تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ یونیورسٹی کے فائنل امتحان ختم ہوتے ہی ایوب نے مجھے پرپوز کر دیا۔ ویسے تو ہماری پسند کی شادی تھی، مگر ہمارے گھر والوں کو شادی پر ہرگز کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شادی کے بعد ہر لڑکی کا اپنے سسرال میں وقت گزارنا اور ایڈجسٹ ہونا کچھ مشکل ہوتا ہے، مگر میرے لیے اس میں سے کچھ مشکل نہ ہوا، جس کی سب سے بڑی وجہ ایوب کی سپورٹ اور میری ساس کا اپنائیت بھرا رویہ تھا۔ اور پھر میں ایوب کی دیکھا دیکھی انہیں بی اماں کہنے لگی۔ بی اماں کی شخصیت جتنی پرکشش اور باوقار تھی، اتنی ہی پراسرار بھی تھی۔ ان کا اصل نام تو قدسیہ تھا، مگر محلے میں وہ بڑی آپا یا اماں جی کے نام سے مشہور تھی۔ محلے کے چھوٹے بڑے تمام لوگ ان کی بے حد عزت کرتے۔ محلے کے کئی بچوں کو انہوں نے قرآن پاک بھی پڑھایا تھا۔ جب میرا اور ایوب کا رشتہ طے ہو رہا تھا، تب ان کے ساتھ ان کی کچھ پڑوسی خواتین بھی آئیں، جن سے ان کے گہرے مراسم تھے۔ باقی خواتین تو ٹھیک ٹھاک تھیں، مگر ایک خاتون نے بہانے سے امی کو ایک طرف لے جا کر بی اماں کے بارے میں کچھ خسر پسر کی تھی۔ جب امی واپس آئیں تو سنجیدہ تھیں۔ ان خاتون نے امی کو بتایا کہ بی اماں پراسرار شخصیت کی حامل ہیں، دم درود تعویذ گنڈے بھی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس قسم کی اور بھی کئی باتیں کی۔ امی فکر مند ہو گئی، مگر مہمانوں کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے اور باقی گھر والوں کو یہ بات بتائی تو سب نے اس بات کو اہمیت نہ دی، بلکہ اس عورت کی باتوں کو حسد کا شاخسانہ قرار دیا گیا۔ بہرحال جلد ہی شادی ہو گئی۔ میں بیاہ کر بھی اماں کے گھر میں آ گئی۔ میری ساس نے روایتی ساس بننے کی بجائے مجھے اپنائیت دی، اور ان کی محبت کا جواب میں نے بھی محبت سے دیا، اور پھر ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن گیا۔ ایوب کے علاوہ ان کی صرف ایک بیٹی عقیلہ تھی، جس کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ دوسرے شہر میں تھی۔ روایتی ساس بہو کے جھگڑوں کی بجائے ہم آپس میں پیار محبت سے رہتے، ہنسی مذاق کرتے۔ میری نند جب بھی آتی مذاق مذاق میں مجھے کہتی، عائشہ تم نے مجھ سے میری ماں چھین لی ہے۔ کہاں تو انہیں میرے بغیر قرار نہیں آتا تھا، اور کہاں یہ حال ہے کہ اب وہ میری پرواہ نہیں کرتی۔ میں ہنس کر کہتی، ارے بھائی ایسی کوئی بات نہیں، انہیں آج بھی تمہاری فکر ہے۔ میں نے تو بس ان سے اپنے حصے کا پیار وصول کیا۔ یوں ہی ہنستے کھیلتے باتیں کرتے 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بی اماں رات کو مغرب کی اذان کے بعد وضو کر کے کمرے میں بند ہو جاتی، اور ان کی واپسی خاصی دیر بعد ہوا کرتی۔ پہل تو مجھے عجیب لگتا تھا کہ آخر یہ اتنی دیر تک کمرہ بند کر کے کیوں بیٹھتی ہیں۔ مغرب کی نماز 10-15 منٹ میں پڑھی جا سکتی ہے، مگر وہ عموماً اس وقت باہر آتی جب عشاء کا وقت ہو رہا ہوتا، یا اس سے کچھ دیر پہلے۔ تجسس کے پیش نظر میں نے 1-2 بار ان کے کمرے کے دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر وہاں صرف قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنائی دیتی رہی، جو سن کر میرے دل میں ان کی محبت اور عقیدت مزید بڑھ گئی۔ ایک بار میں نے یوں ہی ایوب سے پوچھا کہ وہ اتنی دیر تک کمرے میں بند کیوں رہتی ہیں، مگر اس نے کہا تم مجھ سے زیادہ ان کے قریب ہو، خود کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ مگر میں نے کہا میں ان سے نہیں پوچھ سکتی، جانے انہیں برا لگے گا یا نہیں۔
آپ ہی مجھے بتائیے نا اصل بات کیا ہے، میں نے ضدی انداز میں کہا تو ایوب چند لمحے خاموش رہ کر کچھ سوچتے رہے، پھر بولے عائشہ یہ بات ایک راز کی ہے، مگر اب تم چونکہ اس گھر کی فرد ہو اور بی اماں کے ساتھ بہت اٹیچ ہو تو تمہیں بتانے میں کوئی آر نہیں سمجھتا۔ دراصل بی اماں مغرب کے بعد سورج ان کی تلاوت کرتی ہیں اور ان کی تلاوت سننے جنات آتے ہیں، اسی لیے وہ اتنی دیر تک کمرے میں مقید رہتی ہیں۔ اس نے دھیمی آواز میں بتایا تو میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیسی عجیب باتیں کر رہی، مجھے یقین نہیں آیا۔ مجھے لگا ایوب مذاق کر رہے ہیں، نہیں تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ مجھے یہ بات خود بی اماں نے بتائی تھی، انہوں نے بتایا تو مجھے یقین آ گیا، مگر میری حالت کچھ عجیب تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں شادی سے پہلے بی اماں کی سہیلی کی باتیں گونجنے لگی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ عورت جادو ٹونا تعویذ گنڈے کرتی ہیں۔ محلے کی کئی خواتین اپنے چھوٹے بچوں کو دم کروانے ان کے پاس لے کر آتی ہیں اور بی اماں پرانی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھ کر پھونک مارتی تو وہ خاموش ہو جاتے۔ ان کی امائیں شکریہ ادا کرتی نہ تھکتی، وہ کوئی نذرانہ دینا چاہتی تو وہ سختی سے منع کر دیا کرتی۔ اس سے ان خاتون کی یہ بات تو غلط ثابت ہو گئی تھی کہ بی اماں ٹونا کرتی ہیں۔ میرا ذہن بھی صاف ہو گیا، مگر آج جو حقیقت ایوب نے مجھے بتائی وہ سننے کے بعد میں بی اماں سے ذرا دور دور ہونے لگی، مجھے ان سے خوف آنے لگا تھا۔ کچھ دن تک میرا یہی رویہ رہا تو بی اماں اور ایوب دونوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا، اور ایک دن دوپہر کے کھانے کے بعد بی اماں نے مجھے کمرے میں بلا لیا۔ کیا بات ہے عائشہ بیٹی، اتنی دور کیوں رہتی ہو؟ مجھ سے ڈر لگتا ہے تمہیں؟ انہوں نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں نے گھبرا کر کہا، بی اماں میں آپ سے کیوں ڈروں گی بھلا؟ کیونکہ ایوب نے تمہیں جنات کے بارے میں بتا کر خوف زدہ کر دیا ہے اور اس نے آج ہی میرے سامنے اپنی اس غلطی کا اعتراف بھی کیا ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ تو میں نظریں جھکا کر بیٹھ گئی کیونکہ مجھے کوئی جواب نہ سوچ رہا تھا۔ ارے دیکھو بیٹا، تمہیں بلا وجہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، وہ جنات محض تلاوت والے کمرے تک ہی محدود ہیں، ہرگز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ انہیں باہر آنے کی اجازت ہے اور نہ ہی میں انہیں کسی بھلے یا برے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی طاقت رکھتی ہوں۔ تمہارا ڈرنا بالکل بے وجہ ہے۔ انہوں نے مجھے تفصیل سے ساری بات بتاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کہا تو میں اپنی سوچ پر شرمندہ ہو گئی۔ میں معافی چاہتی ہوں بی اماں، میں نے آپ کو غلط جانا اور اس میں میرا قصور نہیں تھا، بلکہ شادی سے پہلے مجھ تک ایسی باتیں پہنچی، مگر میں شرمندہ ہوں۔ میں نے ساری بات سناتے ہوئے معافی مانگی تو انہوں نے مسکرا کر مجھے گلے لگا لیا اور ایک بار پھر ہمارے تعلقات پہلے کی طرح بحال ہو گئے تھے۔ کچھ دن تو سکون سے گزر گئے، مگر رفتہ رفتہ میرا خوف دور ہوتا گیا اور ایک نیا تجسس مجھے بے چین کرنے لگا کہ بی اماں اگر جنات سے مل سکتی ہیں، انہیں دیکھ سکتی ہیں، تو میں کیوں نہیں؟ میرا تجسس حد سے بڑھنے لگا، میں انہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے بی اماں سے بات کرنے کی ٹھان لی اور ایک دن میں نے ہمت کر کے کہہ ڈالا، بی اماں مجھے جنات سے ملنا ہے، انہیں دیکھنا ہے، میں آج آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہوں۔ میں نے لاڈ سے ان کے گلے میں بازو حائل کرتے ہوئے کہا، مگر عائشہ بیٹا تم وہاں کیسے جا سکتی ہو؟ کیوں؟ میں کیوں نہیں جا سکتی بھلا؟ اب اتنی بھی ڈرپوک نہیں جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ چلے نہ لے چلے مجھے بھی، میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی، ایوب کو بھی نہیں بتاؤں گی، بس آپ مجھے لے چلیں۔ خیر میں تمہیں لے تو جاؤں گی، مگر اس شرط پر کہ تم وہاں کوئی بات نہیں کرو گی، چپ چاپ بیٹھ کر دیکھو گی، ٹھیک ہے؟ اپنے تجسس کے باعث میں نے جھٹ سے سر ہلا دیا، کیونکہ فی الحال مجھے انہیں ہر حال میں دیکھنا تھا۔ اب مجھے بےتابی سے شام ہونے کا انتظار تھا۔ میں آج بہت پرجوش تھی کہ میں اس مخلوق کو دیکھوں گی جو ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ اللہ کر کے شام ہوئی۔ میں نے جلد از جلد سارا کام مغرب کی اذان سے پہلے نپٹا لیا۔ اب وضو کر کے بی اماں کے ساتھ بیٹھ کر اذان کا انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی اذان ختم ہوئی ہم دونوں کمرے کی طرف چل پڑے جسے عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ وہاں فرش پر جانماز بچھا کر ہم نے نماز پڑھی اور پھر دعا مانگنے کے بعد بی اماں نے طاق میں موجود قرآن پاک اٹھا لیا۔ پہلے انہوں نے کچھ دوسری آیات کی تلاوت کی اور اس کے بعد سورہ جن پڑھنے لگی۔ ان کی آواز خوبصورت تو تھی ہی، مگر تلاوت کرتے ہوئے اس میں عجیب کشش محسوس ہونے لگی، دل بے اختیار آواز کی طرف کھنچنے لگا تھا۔ میں بڑے غور سے کمرے کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ بی اماں کو بہت دیر ہو گئی تلاوت کرتے ہوئے، مگر اب تک میں نے کچھ غیر معمولی بات محسوس نہ کی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید ایسا کچھ نہیں،
یہاں وہ نہیں آتے، مگر کچھ لمحوں بعد میرا خیال غلط ثابت ہو گیا۔ کمرے میں ہلکی خوشبو پھیلنے لگی اور پھر وہ خوشبو لمحہ بلمحہ تیز ہونے لگی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ تھوڑی دیر تک کمرے کا درجہ حرارت بڑھ گیا اور ایسا لگنے لگا جیسے وہاں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ میں نے بلب کی سفید روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر کوئی واضح چہرہ دکھائی نہ دیا۔ بس ایسا لگ رہا تھا ایک دھند پھیلی ہے اور اس دھند میں غیر واضح سفید سائے حرکت کر رہے ہیں۔ میری کیفیت عجیب ہونے لگی۔ پھر جب تک بی اماں تلاوت کرتی رہی، یہ دھند اور سفید سائے موجود رہے۔ اس کے بعد انہوں نے تلاوت کرنا بند کی اور وہ ان سے بہت دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ مجھے جنات کی آواز تو سنائی نہ دی، بس ایسا لگا جیسے مدھم سی بھنبھناہٹ ہو رہی ہے۔ یہ سلسلہ بہت دیر تک چلتا رہا۔ میں گمسم یہ سب دیکھتی رہی، پھر رفتہ رفتہ یہ سب ختم ہو گیا اور وہ دھند اور غیر واضح سائے غائب ہو گئے۔ کمرے میں صرف ہم دونوں رہ گئے تھے۔ می اماں نے قرآن پاک طاق میں رکھتے ہوئے مجھے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ باہر آ کر میں نے کمرے میں جھانکا اور یہ دیکھ کر مجھے سکون کا سانس نصیب ہوا کہ ایوب اب تک گھر نہیں آئے تھے، ورنہ یقیناً پوچھتے کہ میں بی اماں کے کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ میں نے کھانا گرم کیا، تب تک ایوب آ گئے۔ ہم سب نے بے حد خوشگوار موڈ میں کھانا کھایا۔ آج میری کئی دنوں کی بے چینی ختم ہو گئی تھی۔ میں بہت پرسکون ہو کر سوئی، مگر مجھے علم نہیں تھا میرا یہ سکون بس کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ 2-4 دن تو خیر خیریت سے گزر گئے۔ ہم سب اپنی زندگی میں مگن تھے، خوش تھے۔ ایک دن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر کچن میں میرے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ میں نے اس کو اپنا وہم جان کر سر جھٹک دیا۔ اسی دن شام کو عقیلہ کی ساس کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا عقیلہ کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ وہ بی اماں کو بہت یاد کر رہی ہے۔ یہ خبر سن کر ہمیں خوشی نے آ گھیرا۔ بی اماں فوراً بیٹی کے پاس روانہ ہو گئی۔ میں اور ایوب فی الحال نہ جا سکے کیونکہ ایوب کو دفتر سے چھٹی نہ مل سکی۔ ہم نے بعد میں جانے کا پروگرام بنایا۔ بی اماں کے جانے کے بعد میں اداس اور اکیلی ہو گئی تھی۔ ایوب کے دفتر جانے کے بعد میرے پاس صرف وہی ہوتی تھی، مگر اب وہ نہ تھی۔ رات نیند میں مجھے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا۔ ایسا لگا جیسے کمرے میں ہم دونوں میاں بیوی کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ کسی کی بھاری سانسوں کی آواز بار بار سنائی دے رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو آواز تھم گئی۔ میں چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے دوبارہ لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہی آواز سنائی دی۔ میں جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ اب تو مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو نہ ہو۔ اب وہ آواز میرے بالکل قریب سرہانے پر سنائی دینے لگی، گویا میرے سرہانے کے قریب کوئی بیٹھا ہے۔ دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آنکھیں کھولنا چاہی، مگر یوں لگا جیسے میری آنکھوں میں کسی نے ریت کے کئی من ٹھونس دیے ہوں۔ رفتہ رفتہ اندھیرا چھانے لگا اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں، اور اگلی صبح ایوب کے جھنجھوڑنے پر میری آنکھ کھلی۔ عائشہ کیا ہوا ہے؟ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ وہ بری طرح پریشان سے مجھ پر جھکے پوچھ رہے تھے۔ اٹھ رہی ہوں، چلا کیوں رہے ہیں؟ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی اور اگلے پل مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب میں نے خود کو اپنے بیڈ روم کی بجائے بی اماں کے کمرے کے سامنے فرش پر پڑا پایا۔ میں اچھل کر بیٹھ گئی۔ یا خدا، میں یہاں کیسے آ گئی؟ میں تو کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے کچھ ناسمجھی کے عالم میں ایوب کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھا، مگر وہ تو خود میرے یہاں ہونے پر حیرت زدہ تھے۔ بھلا وہ میرے سوال کا کیا جواب دیتے؟ یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں، تم آخر یہاں کیوں پڑی ہوئی تھی؟ اوپر سے اتنی گہری نیند میں تھی جیسے نشہ کر کے سوئی ہو۔ اتنی آوازیں دینے کے بعد کہیں جا کر تمہیں جگانے میں کامیابی حاصل ہوئی، انہوں نے برے موڈ میں کہا۔ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید نیند میں چل کر یہاں آ گئی تھی۔ میں نے خود کلامی کی۔ اچھا چلو، اب بعد میں یہ غور و فکر کرتی رہنا۔ پہلے مجھے ناشتہ بنا کر دو جلدی سے، کیونکہ مجھے دفتر سے دیر ہو رہی ہے، وہ چڑھ کر کہتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی ہاتھ منہ دھو کر کچن میں آ گئی۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ بنا کر ایوب کو دیا اور گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی، کیونکہ پہلے ہی کافی دیر ہو گئی تھی۔ ایوب کے آفس روانہ ہونے تک میں خاصا کام نپٹا چکی تھی، تو اب ذرا سکون سے ناشتہ کرنے بیٹھی تو پتہ چلا آملیٹ بنانے کے لیے انڈے نہیں۔ مجھ پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی۔ آملیٹ کے بغیر مجھے ناشتہ ادھورا لگتا تھا۔ خیر میں نے کچھ بھی کھانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے باہر آنا چاہا تو میری نظر
चूल्हे के करीब ढकी हुई प्लेट पर पड़ी। चीनी की ये प्लेट बिल्कुल नई थी और डिज़ाइन बिल्कुल मुख्तलिफ और खूबसूरत था। ये किसने रखी यहाँ? मैंने तो आज से पहले ये देखी ही नहीं। मैंने हैरानी से सोचा, हो सकता है बी अम्मा कुछ रख कर भूल गई हों। मैंने खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए खुद कलामी की। उसके साथ मैंने उसका मुनक्किश ढक्कन हटाकर देखा तो हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि उसमें ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म ऑमलेट रखा था, जिसे देखकर मेरी भूख चमक उठी। मगर मैंने खुद को खाने से रोका, क्योंकि जाहिर है बी अम्मा दूसरे शहर से आकर ऑमलेट नहीं बना सकती थीं, तो फिर ये काम किसका है? पहली बार मुझे बेहद डर लगा, क्योंकि ये बिल्कुल पुरस्रार बात थी कि इस घर में मेरे अलावा कोई मौजूद था। ज़ाहिर है ये प्लेट चलकर तो नहीं आ सकती थी। मैंने एहतियात से घर का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर कोई नज़र ना आया। खैर, मैं अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई। इस दौरान मुझे फिर से ये एहसास होने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। यूं ही परेशानी में दिन बीत गया और शाम हो गई। अयूब ऑफिस से वापस आए तो मेरी जान में जान आई। उस रात मुझे यही महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कोई तीसरा वजूद भी मौजूद है। मैं डर कर अयूब से लिपट कर सोने की कोशिश करने लगी तो वो जाग गए। क्या हुआ आयशा, इतनी खौफजदा क्यों हो? मैंने कहा, हमारे अलावा कमरे में कोई और भी है। मैंने लरजती आवाज़ में कहा। वो चौंक कर इर्द गिर्द देखने लगे। मगर यहाँ तो कोई नहीं। तुमने किसको देख लिया? मैंने किसी के चलने फिरने की आवाज़ें सुनी हैं, मगर नज़र कोई नहीं आया। ओफ! अरे इतनी सी बात पर मेरी नींद ख़राब कर दी। तुम्हें वहम हुआ होगा ना? कोई नहीं है। चलो शाबाश, सो जाओ। उन्होंने जमाई लेते हुए कहा और दोबारा लेट गए। मगर मैं खासी देर तक जागती रही। अगले दिन मैंने बी अम्मा को फ़ोन में लाया और बड़ी देर तक बातें की, मगर चाहते हुए भी उन्हें इन हालात के बारे में कुछ ना बता सकी। हालांकि मैंने फ़ोन किया ही इसलिए था कि आजकल घर में जो कुछ हो रहा है इस बारे में उन्हें इत्तला दे दूं। मगर जाने क्या बात थी कि मैं इस बारे में कुछ कह ना सकी। दोपहर में मैं अकेली बैठी मोबाइल फ़ोन पर कुछ देख रही थी कि अचानक खटके की आवाज़ सुनाई दी। मैं यकदम घबरा गई। अचानक मेरी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुलने और बंद होने लगा। मैं इस कदर खौफसदा हो गई थी कि हिलने जुलने की सकत भी ना रही। बस फटी फटी नज़रों से मैं अलमारी को देखती चली जा रही थी। बहुत देर तक यही होता रहा और अलमारी में मौजूद सारा सामान निकल कर इधर उधर लुढ़कने लगा। मगर फिर वो सब सामान सिमट कर दराज में जा पड़ा और खटाक से बंद हो गई। उस वक्त मैं अकेली थी, घर में कोई भी ना था। मैंने बामुश्किल अलमारी से नज़रें हटाते हुए आसपास देखा तो ऐसा लगा जैसे स्याह धुएं जैसी कोई चीज़ कमरे में चकराती फिर रही है। मैं दम बखुद ये मंजर देखती रही और सर पकड़ कर बैठ गई। आखिर ये सब हो क्या रहा है, समझ में ना आया। अयूब घर आए तो मुझे परेशान पाकर चौंक गए। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मैंने गहरी सांस लेकर कहा। हाँ, सब ठीक है, मगर मगर क्या, कोई मसला है तो बताओ। आज मुझे बी अम्मा की बहुत याद आ रही है। अयूब, मैं कुछ कहना और चाहती थी। आज जो कुछ हुआ मैं सब उसे बताना चाहती थी, मगर ऐन वक्त पर जैसे किसी ने मुझे वो सब बताने से रोक लिया। मेरे अल्फाज ही बदल गए। मैं बेबसी के एहसास से रोने लगी, मगर मेरे यूं रोने को वो समझ ही ना पाए। उन्हें यही लगा मैं बी अम्मा की गैर मौजूदगी से घबरा कर रोई हूँ। अरे आयशा, पागल हो गई हो क्या? बस कुछ दिनों के लिए तो गई हैं अम्मा, हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक आ जाएंगी। भला रोने की क्या बात है? उन्होंने मेरा सर थपकते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मैं और शिद्दत से रोने लगी। काश मैं उन्हें बता सकती कि आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं किस अजाब में गिरफ्तार हूँ, मगर मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे सकते थे। मैं किसी से क्या गिला करती? मैं उनके कंधे पर सर रख कर रोती रही। वो मुझे तसल्लियाँ देते रहे। रात के किसी पहर मेरी आंख खुली तो अयूब मेरे पास नहीं थे। बाथरूम की लाइट जल रही थी। यकीनन वो वहीं पर थे। मुझे शदीद प्यास लग रही थी। जग उठाकर देखा, खाली था। आज अपनी परेशानी में मैं उसमें पानी डालना भूल गई। उफ, अब इतनी सर्दी में बाहर जाना पड़ेगा। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर सोचा और शॉल लेते हुए बाहर निकल आई। सर्दियों की तो अभी शुरुआत थी, मगर अभी से इतनी सर्दी होने लगी थी कि बस खुदा की पनाह, आइंदा जाने क्या हाल होगा। यही सोचते हुए शॉल को अच्छी तरह लपेट कर किचन में आई, पानी पिया और बाहर निकलने वाली थी कि बड़ी शिद्दत से चाय की तलब होने लगी। मैंने चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसी वक्त किसी की आहट सुनाई दी तो मैं डर कर पलटने वाली थी। अचानक किसी ने मुझे पीछे से आकर बाहों में जकड़ लिया।
ڈر کے مارے شاید میرے منہ سے چیخ نکل جاتی اگر میں ایوب کی آواز نہ سنتی۔ ڈرو مت میری جان، یہ میں ہوں۔ ان کی آواز سن کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ ارے ایسے بھی کوئی ڈراتا ہے کیا؟ آپ نے تو میری جان نکال دی۔ میں نے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ دیا، مگر کوئی عجیب سا احساس مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے پگلی؟ ہاں اگر مجھ سے ڈرو تو اور بات ہے، انہوں نے میرے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ تو میں نے ہنس کر کہا، کیوں بھائی، آپ کوئی جن ہے کیا جو میں ڈر جاؤں گی؟ میں نے کہا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر عجیب مسکراہٹ سجائے مجھے دیکھتے رہے۔ مجھے عجیب بے چینی کا احساس ہونے لگا۔ چائے بننے کے بعد ہم نے چائے پی اور میں برتن سنک میں رکھ کر جگ میں پانی بھرنے لگی اور پھر باہر آنے لگی، مگر ایوب وہیں بیٹھے رہے۔ اب چلیں گے بھی یا ادھر رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم جاؤ نا، میں آتا ہوں، انہوں نے کہا تو میں کمرے میں آ گئی۔ ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ایوب بیڈ پر سو رہے تھے۔ کچن سے نکل کر میں سیدھی کمرے میں آئی تھی اور اس دوران ایوب میرے ساتھ نہیں آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا تم جاؤ میں آتا ہوں، تو پھر اتنی جلدی وہ یہاں کیسے آ گئے؟ اگر وہ ایوب تھے تو یہ کون تھا؟ اور اگر یہ ایوب تھے تو وہ کون تھا جس کے ساتھ میں نے چائے پی؟ اپنے چکراتے سر کے ساتھ میں نے گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ سے جگ چھوٹ گیا اور ایک چھناکے سے ٹوٹا۔ اس کی آواز سے ایوب جاگ گئے۔ عائشہ، تم اس وقت کیوں جاگ رہی ہو؟ انہوں نے نیند سے بھرپور آواز میں پوچھا تو میں یک ٹک انہیں دیکھنے لگی۔ عائشہ، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ میں بری طرح چونک گئی۔ ارے ہاں، میں پانی لینے گئی تھی۔ اچھا چلو سو جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ لیٹ گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ جو کچن میں میرے ساتھ تھا وہ ایوب نہیں، کوئی اور تھا۔ وہ میری بے چینی بے وجہ نہیں تھی۔ وہ لمس ایوب کا نہیں تھا اور میرے لاشعور نے اسے پہچان لیا تھا۔ میں کانپ گئی۔ یعنی یہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو کسی کا بھی روپ دھار سکتی ہے؟ اب تو شاید میں اپنی آنکھوں پر بھی اعتبار نہ کر سکتی تھی۔ یوں ہی سوچوں کہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے رات گزر گئی۔ اس کے بعد 2 دن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ میں ذرا پرسکون ہو گئی تھی کہ شاید اب ان پراسرار واقعات کا سلسلہ رک جائے گا، جن کے بارے میں چاہ کر بھی کسی کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ مگر یہ محض میری خام خیالی تھی۔ آج میں پھر کچن میں تھی جب مجھے اپنے آس پاس تیز خوشبو محسوس ہونے لگی، مگر یہ خوشبو اتنی پیاری تھی کہ میں مدہوش ہونے لگی۔ مجھ سے کھڑا نہ رہا گیا تو میں نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ اسی نیم مدہوشی کی کیفیت میں نے کسی کو اپنے بے حد پاس محسوس کیا۔ میں جیسے اپنے حواسوں میں ہو کر بھی نہ تھی۔ وہ جو کوئی تھا اس کی صورت واضح نظر نہیں آ رہی تھی، یا شاید میں ہی دیکھ نہ پا رہی تھی۔ البتہ اس کا لمس ضرور محسوس ہوا۔ میں نے بمشکل ہمت جمع کی اور پوچھا، کون ہو تم؟ میرے سوال کے جواب میں اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرا نام جان کر کیا کرو گی؟ بس یہی جان لو کہ تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوا تھا اور کب تک میں کچن میں پڑی رہی۔ اس روز ایوب ذرا جلدی گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے کچن میں بے ہوش پڑے پایا۔ انہوں نے مجھے وہاں سے لا کر کمرے میں بیڈ پر لٹا دیا اور مجھے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگے۔ ہوش میں آنے کے بعد ان سے ہی علم ہوا کہ انہوں نے مجھے کچن میں بے ہوش دیکھا تھا۔ عائشہ یار، کیا ہو گیا ہے؟ دن بدن کمزور ہونے لگی ہو، انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں تو ٹھیک ہوں۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے شاید، میں نے ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اجنبیت سے کہا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے، کیونکہ آج سے پہلے کبھی میں نے ان سے اس لہجے میں بات نہ کی تھی، تو شاید اسی لیے وہ تعجب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ارے بھائی، وہم ہوگا، چلو اٹھو کھانا کھا لو نا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، آپ کھا لیں، میں نے منع کر دیا تو وہ چلے گئے۔ میں بے بسی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میں یہ سب اپنی مرضی سے نہ کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کوئی کٹ پتلی ہوں جس کی ڈور کسی اور کے قبضے میں ہے، اور بس اس ڈور پکڑنے والے کے اشاروں پر میں چل رہی ہوں۔ اگلے دن ایوب کے جانے کے بعد مجھے پھر سے وہی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ میں بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تب میری نظر کھڑکی پر پڑی جہاں ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا بغیر پلکیں جھپکائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو اب؟ میں نے سہمی آواز میں پوچھا۔ میرا نام شبران ہے۔ شبران؟ کیسا عجیب سا نام ہے، تم یہاں کیوں آتے ہو؟ شبران نے تھک کر بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے
میں نے ایسے سوال کیا جیسے برسوں پرانے دوست سے باتیں کر رہی ہوں۔ عجیب بات تو یہ تھی، مجھے اس کی غیر فطری موجودگی سے کوئی خوف ڈر محسوس ہی نہ ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے عائشہ۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مگر میں تو تم سے محبت نہیں کرتی، میں صرف ایوب کو چاہتی ہوں، میں نے دھیمی آواز میں کہا تو اس کی نظروں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ بہت جلد تم اس سے نفرت کرنے لگو گی عائشہ، اور دیکھنا میری محبت میں پاگل ہو جاؤ گی۔ یہ شبران کا وعدہ ہے تم سے، کیونکہ تمہارے شوہر کے کرتوت جلد تمہارے سامنے آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا اور میں اس کی باتوں کے جال میں کھو گئی۔ ایک دن پھر شبران میرے پاس آ گیا۔ اس دن ایوب نے کہا تھا کہ وہ ایک میٹنگ میں شرکت کرنے کے باعث دیر سے لوٹیں گے۔ اسے دیکھتے ہی میں چونک اٹھی۔ میں نے کہا تھا نا عائشہ، بہت جلد تمہارے شوہر کے کرتوت تمہارے سامنے آئیں گے۔ آنکھیں بند کرو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ مگر تم مجھے کیسے دکھا سکتے ہو؟ کیونکہ میں ایک جنزادہ ہوں، میرے لیے یہ کام کرنا ہرگز مشکل نہیں۔ چلو آنکھیں بند کرو۔ اس نے جواب دیا تو میں ڈر کر اسے دیکھنے لگی۔ ارے گھبراؤ مت، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے اس کے کہنے پر آنکھیں بند کر لیں اور اگلے لمحے جو منظر میں نے دیکھا، اس نے ایوب کے لیے میرے دل میں موجود ساری محبت عزت کو ایک پل میں رخصت کر دیا۔ ایوب اس وقت کسی بند کمرے میں ایک لڑکی کے ساتھ تھے اور لڑکی ان سے چپکی ہوئی تھی۔ دیکھ لیا تم نے اپنے شوہر کے کرتوت، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، اور اس دن کے بعد سے ایوب کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا۔ مجھے اب ان سے لگاؤ محسوس نہ ہوتا تھا۔ محبت تو دور کی بات تھی، وہ جوں ہی قریب آتے میں ان سے لڑنے جھگڑنے اور انہیں برا بھلا کہنے لگتی۔ کچھ عرصہ تک وہ یہ برداشت کرتے رہے، شاید ان کا خیال تھا کہ میں کسی بیماری کا شکار ہوں۔ وہ ایک دو بار میرے منع کرنے کے باوجود مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، مگر ڈاکٹر لوگ کچھ کہنے بتانے یا مسئلے کا حل نکالنے سے قاصر تھے، کیونکہ مجھے ہرگز کوئی جسمانی بیماری تھی ہی نہیں جس کا وہ علاج کرتے۔ ان کے سامنے میرا رویہ یکدم بدل جاتا تو وہ مجھے تندرست قرار دے کر گھر بھیج دیا کرتے، اور گھر آتے ہی میری کیفیت لوٹ آتی۔ مجھے وہ منظر یاد آتا تو میں ان پر چیختے چلاتے ہوئے الزام لگاتی، اور وہ صفائیاں دیتے قسمیں کھاتے رہ جاتے کہ انہوں نے میرے علاوہ کبھی کسی کے بارے میں سوچا نہیں۔ مگر مجھ پر اثر نہ ہوا۔ وہ بھی انسان تھے، آخر کب تک یہ برداشت کرتے؟ تنگ آ کر انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور خود باہر وہ کوئی دلچسپی ڈھونڈ چکے تھے، تو رات دیر تک گھر سے باہر رہتے، جب واپس آتے بغیر کچھ کھائے پیے سو جاتے۔ ہم دونوں کے درمیان اب پہلے کی طرح ہنسی مذاق نہ ہوتا، نہ بات چیت۔ مجھے اب گھر کے کاموں سے کوئی رغبت نہ رہی تھی، اور گھر اب برسوں سے بند کھنڈر کی شکل اختیار کر گیا تھا، جس میں ہر طرف گرد اور مٹی اڑتی رہتی۔ شبران ایوب کی غیر موجودگی میں آتا رہتا۔ میں بھی اس سے بہت مانوس ہو گئی تھی، بلکہ شاید اسے پیار کرنے لگی تھی۔ میری نند عقیلہ کا بیٹا ایک ماں کا ہو گیا تو بی اماں واپس آ گئی۔ میں انہیں لینے کے لیے بھی نہ گئی، ایوب ہی جا کر لائے۔ جب بی اماں نے گھر میں قدم رکھا تو وہ حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ انہوں نے اس بارے میں ایوب سے پوچھا تو انہوں نے ساری صورتحال انہیں بتا دی۔ اس کے بعد بی اماں نے مجھے بلا بھیجا۔ تب میں شبران کے ساتھ تھی، اور میرے علاوہ کسی اور کو وہ نظر نہیں آتا تھا۔ بی اماں کے بلاوے پر میں ان کے سامنے چلی گئی۔ سلام اماں جی، میں نے بہت عجیب انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے عائشہ بیٹی، ناراض ہو گیا؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ نہیں اماں جی، کیوں بلایا تھا آپ نے؟ میں نے بیزاری سے پوچھا۔ تم تو مجھے بی اماں کہتی تھی۔ اماں جی تو بہت پرایا لفظ لگتا ہے بیٹا، اسی لیے پوچھ رہی ہوں، کیا ناراض ہو؟ انہوں نے دکھ سے پوچھا تو ایک لمحے کو مجھے لگا جیسے کوئی میرے اندر بہت زور سے چیخا ہے۔ میں آگے بڑھ کر بی اماں کے گلے لگنا چاہتی تھی، مگر جیسے کسی اندیکھی طاقت نے مجھے روک لیا، اور میں ویسی ہی سرد سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میرے پاس فضول وقت نہیں بڑھیا، آئندہ مت بلانا مجھے۔ ایک دم میری آواز بدل گئی، یوں لگنے لگا جیسے کوئی بھیڑیا غرایا ہو۔ بی اماں بری طرح چونکی، ان کے چہرے پر شدید پریشانی نظر آنے لگی۔ میری بدتمیزی پر ایوب کو غصہ آیا۔ عائشہ، ہوش میں رہ کر بات کرو، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی تو سہ لوں گا، مگر بی اماں کے ساتھ تمہاری بدتمیزیاں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے آگے بڑھے تو بی اماں نے انہیں روک لیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ چند لمحے بعد انہوں نے مجھے جانے کا اشارہ کیا۔
میں کسی روبوٹ کی طرح چلتے ہوئے کمرے میں آ گئی اور سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھ گئی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بی اماں اور ایوب میرے کمرے میں آ گئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں رسی کا لچھا تھا جس سے انہوں نے مجھے میری شدید مزاحمت کے باوجود مضبوطی سے باندھا اور مجھے لے کر اس کمرے کی طرف چل دی جہاں وہ تلاوت کرتی تھی اور مجھے سامنے بٹھا کر تلاوت شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں دھند چھانے لگی، پھر ایک باروب مردانہ آواز سنائی دی، کیا بات ہے خاتون، آپ اتنی پریشانی میں کیوں ہیں؟ اس بار باروب آواز نے پوچھا۔ حضرت، میری بچی کو آپ کے قبیلے کے کسی جن نے اپنے بس میں کر رکھا ہے، میں آپ سے مدد کی طلبگار ہوں، بھی اماں نے آنسو بھری آواز میں کہا تو وہ دھندلا سایہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اپنے اندر شدید مزاحمت محسوس کی اور چیخنے چلانے لگی، مگر پھر دھیرے دھیرے میں پرسکون ہوتی گئی۔ میری آنکھوں سے دھوئیں کی لکیر نکلنے لگی اور یہ دھواں مجتمع ہو کر شبران کے مکمل وجود کا روپ دھار گیا تھا۔ پہلی بار میں نے خود کو اندیکھی زنجیروں سے آزاد محسوس کیا۔ شبران، تم نے اس بچی کو کیوں تنگ کیا؟ وہ بزرگ جن جو در حقیقت شبران کے قبیلے کے سردار تھے غصے سے پوچھنے لگے۔ کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس نے سر جھکا کر اعتراف کر لیا۔ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ یہ شادی شدہ ہے اور تو اسے ورغلا کر ایک بہت بڑے جرم کا مرتکب ہو رہا تھا؟ سردار اس سے بڑی سختی سے باز پرست کر رہے تھے۔ وہ اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی تھی۔ سردار شبران نے جھوٹ بولا تو سردار اس کی بات پر بھڑک اٹھے۔ انہیں شبران کی تمام چالوں کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر اسے قید کر لیا اور یوں مجھے اس سے رہائی مل گئی۔ میں گمسم سی یہ کارروائی دیکھ رہی تھی۔ بعد میں جب میں پوری طرح حواسوں میں آ گئی تو سردار اور بی اماں نے مجھے سب کچھ بتایا، جو کچھ اس نے ایوب کے بارے میں مجھے دکھایا تھا وہ صرف اور صرف نظر کا دھوکا تھا، اس میں کوئی حقیقت نہ تھی۔ شبران صرف ہم دونوں کو الگ کرنا چاہتا تھا تاکہ میں اس کی ہو کر رہ جاؤں، مگر آج میں ایوب کے ساتھ خوش ہوں اور ایوب پہلے سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں۔ شبران کے ہماری زندگی سے غائب ہو جانے کے بعد سب کچھ معمول کی طرح خوشگوار ہو گیا تھا۔ زندگی کی بہاریں لوٹ آئی تھیں، مگر آج بھی پتہ نہیں کیوں، نہ جانے کبھی کبھار مجھے شبران کی یاد آتی ہے۔ نہ جانے کیا وجہ ہے، مگر میں اس کیفیت سے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہوں۔